بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج دو موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ایک تو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے، آپ کچھ لگتا ہے کہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے. کشیدگی تو رہے گی لیکن اس ایک لحاظ سے جو اسرائیل نے ایکشن لیا تھا 1 اپریل کو، اس کے بعد پھر ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا. آپ سنا ہے کہ آج اسرائیل نے تقریباً 3-4 ڈرونز بھجوائے اصفہان کی جانب، جو کہ ایران نے مار گرائے. اس پہ تھوڑی بہت بات کریں گے. اور پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے. اس سے پہلے وزیر دفاع پہ ہی وزٹ ہوا تھا، اور اب سن ہی رہے ہیں کہ شہباز صاحب ہمارے وزیر اعظم جائیں گے سعودی عرب. اور اس کے بعد شاید پھر محمد بن سلمان جو ہیں وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد، وہ پاکستان کا دورہ کریں. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور میرے ساتھ آج دو بڑے اہم مہمان بیٹھے ہیں اسٹوڈیوز میں. دونوں ماہر ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ہیں. ڈاکٹر آمنہ محمود ہیں جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نذیر حسین. ان کو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، پڑھتے بھی رہتے ہوں گے. تو ان سے میں کچھ ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو دو ایشوز ہیں ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل حقائق اور ایشوز ہیں کیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس آؤں، اور اگر آپ نامناسب نہ سمجھیں تو میں ایک مختصر سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کامنٹ ہے، صدر آصف زرداری صاحب نے گزشتہ روز پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن تھا پارلیمنٹ کا، اس سے خطاب کیا. یہ ہر سال ہوتا ہے، ہماری جمہوریت کا حصہ ہے. اور لیکن مجھے ایک تھوڑا سا میں سرپرائزڈ ہوا، شاکڈ بھی ہوا ایک لحاظ سے، لیکن بہرحال سرپرائز آپ کہہ لیں زیادہ تھا کہ جب وہ لیکٹرن پہ روسٹرم پہ آئے صدر صاحب، تو وہاں بے نظیر صاحبہ کی تصویر تھی. بے نظیر صاحبہ سے مجھے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم سب ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن صدر زرداری صاحب اب صدر ریاست پاکستان ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے اگر تصویر وہاں نہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. تو بہرحال انہوں کا ایک فیصلہ تھا. لیکن جہاں تک تقریر کا تعلق ہے، انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا، فلسطین کا بھی ذکر کیا. اس کا انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے میں کل بات کروں گا، کل کے شو میں. لیکن جو بھی انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک تھا. اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ یوزلی اس قسم کی تقاریر ہوتی ہیں جو صدر دیتا ہے اپنے پارلیمنٹ میں، وہ پرائم منسٹر آفس سے لکھ کے آتی ہے. لیکن یہ لگتا ہے کہ اس میں انپوٹس تو یقیناً تھے، کوئی فارن آفس سے بھی ہوگا، خاص طور پہ جو فارن پالیسی کے ایشوز تھے. لیکن لگتا ہے کہ تقریر بہرحال صدر صاحب کے آفس میں ہی لکھی گئی. تو ان اینی کیس یہ مختصر سے کامنٹ کے بعد پہلے میرے مہمانان کا بہت شکریہ ٹو جوائن می آن ڈی سائفر. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت جنڈر بیلنس بھی یہاں پہ نہیں ہے، لیکن آپ ہم دونوں پہ بھاری ہیں، آئی کین ایشور یو. یہ اب اسرائیل کا پہلے تو مجھے بتائیے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اسرائیل نے جو 1 اپریل کو حملہ کیا ایران کے سفارت خانے پہ دمشق میں، کیا وہ جائز تھا، وہ بنتا تھا اسرائیل کا کرنا؟ دیکھیے، ہم سب انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انٹرنیشنل لا کے تحت کسی بھی ملک کی ایمبیسی جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ کنٹری. تو آپ ان پرووکڈ اس کے اوپر ایسے حملہ نہیں کر سکتے. یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی پراکسیز چلتی رہتی ہیں. انہوں نے ان کے قاسم سلیمانی صاحب کو مروا دیا، پھر ان کا نیوکلیئر سائنٹسٹ مروا دیا. تو اس طرح کے تو دونوں طرف سے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ پراکسیز ہوتی ہیں. اور انٹرنیشنل بارڈرز یو این کے چارٹر کے تحت بھی سیکیور ہے. تو جب ایمبیسی بارڈر کے اندر ہے تو اٹ کین ناٹ بی اٹیک لائک دس. تو یہ تو ڈائریکٹ پروووکیشن والی بات تھی نا کہ ایران اب آ جائے، اور ایران کے لیے کمپلشن بن گئی تھی کہ وہ ان کو جواب بھی دے، اس لیے کہ جب ان کی ٹیریٹری پہ ڈائریکٹ اٹیک ہوگا. لیکن اب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ وہ جو سفارت خانہ ہے دمشق میں وہ استعمال ہو رہا تھا، وہاں پہ پلانز بن رہے تھے اسرائیل کے خلاف، حماس کے ساتھ وہاں پہ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں. تو اس کا ایک رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس جو ہے وہ انہوں نے دیکھیے، اگر ایسی ہی بات ہے کہ حماس کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو وہ تو قطر میں بھی ہو رہی تھیں، وہ تو دنیا جارڈن میں بھی ہو رہی تھیں، وہ جارڈن میں بھی ہو رہی تھیں، اسی طرح سے وہ ایجپٹ میں بھی ہو رہی تھیں، اور ان میں ان کے اپنے نمائندے بھی بیٹھے تھے. اور دوسرے یہ کہنا کہ اس ایمبیسی میں کیا ہو رہا ہے، اپنے انٹرسٹ کو انہوں نے اپنے ملک میں بیٹھ کے پروٹیکٹ کرنا ہے. دے ہیو آل دا رائٹس. آپ ان کو روک نہیں سکتے نا.
اور یہ جو ساری پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے ان کے پاس جسٹیفیکیشن موجود ہوتی ہے. اسرائیل کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اسرائیل نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو ساری سویلین پاپولیشن ہے انہوں نے اپنے گھروں کی نیچے سرنگے میں چھپائے ہوئے ہیں, حماس کے فائٹرز چھپائے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سارا غزہ انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے, لیکن اس کے باوجود نہ تو سرنگیں کہیں سے ملی ہیں تو نہ فائٹرز ملے ہیں. تو اسرائیل تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اس کو پروف بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. آپ کسی کے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. جب آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کا سرچ کرنے کا رائٹ نہیں ہے. اس لیے میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لاء کے, اور آپ دیکھیں کہ کسی ملک نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. سب کو اس بات کا گلہ ہے کہ مغربی ممالک نے اس کی جو ہے وہ اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے, لیکن کسی نے اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا, اپروو بھی نہیں کیا. اور امیڈیٹلی یو ایس کا جو ریئیکشن آیا کہ اب ایران ریسٹرینٹ استعمال کرے, اور جو انہوں نے لابنگ کرنا شروع کی اپنے الائز کے ذریعے, اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے دے ایکسیپٹڈ دا رائٹ کہ انہوں نے اب ریئیکٹ کرنا ہے. تو اگر ان کے اوپر لیجیٹیمیٹ ہوتا تو پھر ان کا یہ رائٹ بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرا. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو انہوں نے کر دی کہ اسرائیل کا کوئی انٹرنیشنل لاء کے مطابق کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی, کیونکہ جو بھی سفارت خانے ہوتے ہیں وہ اس ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہیں, اور وہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اسی ملک کی سرزمین ہے. اور اب جو ایران نے انووک کیا آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر, کیا ایران جسٹیفائڈ تھا جو اس نے اسرائیل پہ کیا ان ریئیکشن ٹو واٹ اسرائیل ڈیڈ آن 1 اپریل؟ ڈیفینیٹلی سر, لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں غزہ وار اکتوبر 7 سے شروع ہوئے, 6 مہینے ہو گئے ہیں, بٹ سوائے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سوائے غزہ کو ملیامیٹ کرنے کے ان کے پاس کوئی پولیٹیکل یا ملٹری آبجیکٹیو وہ اچیو نہیں کر سکے. نیتن یاہو اپنی ایک سروائیول پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اور میں کئی عرصے سے یہ کہہ بھی رہا ہوں لکھ بھی رہا ہوں کہ نیتن یاہو اپنی سروائیول کے ایکسپینڈ کرنے کے لیے جنگ کو ایسکلیٹ کرے گا, اور یہ ہونا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز calculated move by the Israelis with the connivance of the United States of America کہ وہ ایمبیسی پہ اٹیک کرے. اچھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس سے پہلے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی مارا, سینٹیکس بھی, وہ آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ہوئیں, لیکن ایران کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی. اب ایران کی طرف سے ریٹیلیشن کیوں ضروری بنتی تھی؟ ایک تو اگر کوئی یاد ہو کہ ان کے جو لیڈر ہیں 1 اپریل کو یہ ہوتا ہے, 4 اپریل کو تہران کا جمعہ ہوتا ہے, اس میں جو خامنہئی صاحب ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں. As you know very well, Khamenei Saab is the key figure in the entire decision making of the Iranian regime. Supreme leader. جی supreme leader. اب انہوں نے کہہ دیا نہیں, یہ تو implementation ہی بچ جاتی ہے نا. And as you know very well, and ہمارے ویوز بھی جانتے ہیں, Article 51 self defense آپ کو authorize کرتا ہے کہ آپ اس پہ اپنا ایکشن کر سکتے ہیں. اگر وہ ایکشن, اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے ان کا کوئی سینیگوج نہیں مارا, کوئی سویلن نہیں مارا, کوئی ہاسپٹل نہیں مارا, کوئی سڑک نہیں توڑی, ڈائریکٹ ایسے کارپوریٹ پہ حملہ کیا ہے وچ از سپوز ٹو بی ویری اسٹریٹجک, اور پورے اخباروں میں آ گیا ہے, الجزیرہ میں آ گیا. مطلب ان کا حق یہ ان کو جسٹیفائی ہے کہ آرٹیکل 51 کے تحت اسرائیل پہ حملہ کرتے, لیکن ٹٹ فار ٹیٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر اسرائیل نے دمشق پہ ان کے سفارت خانے پہ حملہ کر دیا تو ایران بھی تو کسی بحرین میں فار دیٹ میٹر اسرائیلی سفارت خانے پہ حملہ کر دیتا. سر یہ تو کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ, ملٹری کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن پولیٹیکل امپلیکیشن بھی تو جی بالکل ہے, لیکن پہلے ملٹری امپلیکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ ایک چیز باور کروانا. دیکھیں جیسے اٹیک واز سمبولک ان اے سینس کہ وہ بتانا چاہتے تھے, ایران واز ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو دا ورلڈ ایون ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ دے ہیو دی ٹیکنالوجیکل پروگریس ٹو ریچ ان سائڈ اسرائیلی ٹیریٹریز اینڈ ویئر ایور دے وانٹیڈ. اور آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, at least 4 hours it took for the drones and the missiles to reach that territory. اور پھر ہمارے کچھ اپنے دوستوں نے بھی, ان کے دوستوں نے بھی اس پہ اٹیک کیا اور ڈرون کو گرایا وغیرہ وغیرہ. As you know, Iran has one particular missile, Fatah, which can reach Israeli territory in 7 minutes. وہ چاہتے تو شروع میں وہ بھی پھینک سکتے تھے, ایسا نہیں ہوا, لیکن انہوں نے ملیٹریلی ایک ایسے آبجیکٹیو کو ٹارگٹ کیا which had a far reaching impact to the psychological impact of the Israeli regime. یہ بہت ضروری تھا. اب آپ فرما رہے ہیں اگر وہ دمشق سے کرتے, وہاں اسکلیشن کا زیادہ خطرہ تھا, کیونکہ وہ پھر وہ ٹیلیشن آٹومیٹکلی دمشق میں ہونا تھا, اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلنا تھا. لیکن دمشق میں تو اسرائیلی سفارت خانہ ہے نہیں. انہوں نے 2 اٹیک کیے. اگر آپ کو نہیں, میں بات کروں ایران کے اٹیک کی, ایران نے جو ریئیکٹ کیا اسی اٹیک کی 2 اٹیک ہوئے ہیں سر, ایک رپورٹڈ نہیں ہے, کچھ اخباروں میں اسرائیلیوں کی پریزنس ہے جی دمشق میں. دمشق میں جو بارڈر ایریا ہے سر,
وہاں ان کا ایک انٹیلیجنس سینٹر بھی تباہ ہوا ہے. جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے, نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, وہ میں نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا ہے, یہ جو بارڈر ہے دمشق سیریا کو اور اسرائیل کا, اس کے اوپر ان کا ایک انٹیلیجنس سینٹر ہے, وہ بھی تباہ ہوا ہے. اور یہ جو پرٹیکولر ایئرپورٹ ہے, اس کا رن وے تباہ کیا ہے, C-130 تباہ کیا ہے, اور کچھ ایئر کرافٹ کو نقصان بھی پہنچا ہے. لہٰذا ان کا ایک پولیٹیکل سگنیفیکینس بھی ہے سر, اور ایک ملٹری آبجیکٹو بھی ہے. دے وانٹیڈ ٹو ٹیل ٹو دا ورلڈ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجیکل اور ملٹری پاور ہے وچ کین ریچ رائٹ ان دا ہارٹ آف دی اسرائیل. اچھا, US کا ڈاکٹر صاحب آبویسلی اس طرح آپ نے پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہا, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ نتنیاہو کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ ذرا ایکسپینڈ ہو, جو تھیٹر ہے یہ ذرا وائڈ ہو جائے اور یہ پرولونگ ہو ٹینشن, تاکہ الیکشنز نہ ہونے پائیں اسرائیل میں, جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں وہ آگے نہ چل سکیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے اپنے ڈومیسٹک انٹرسٹ بھی اس میں ہیں. اور پھر اس وقت بڑی رائٹ ونگ, بڑی ایکسٹریمسٹ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اسرائیل میں. یہ مجھے بتائیے کہ امریکہ کیوں نہیں چاہتا اس وقت کہ یہ وار ایکسپینڈ ہو؟ اس کے کیوں اس کو اس بات کے تھوڑا سا ایک لحاظ سے جو ڈفرنس ہے, ڈائیورجنس بٹوین اسرائیل اینڈ US, امریکہ کے کیا انٹرسٹ ہیں اس وقت؟ باسط صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ انڈیا جو ہے نا, جو امریکنز ہیں وہ اس وقت 2 کانفلکٹنگ گولز فالو کر رہے ہیں. ایک طرف وہ آپ نے دیکھا کہ جیسی اسٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور دوسری طرف وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وی آر اسٹینڈنگ بیہائنڈ اسرائیل فار اٹس سیکیورٹی. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف مجھے لگتا ہے کہ میسج یہ جاتا ہے کہ وہ فزیکلی نہیں لڑیں گے اسرائیل کی طرف سے, لیکن دے وڈ پرووائڈ آل نیسیسٹیز دے ریکوائر. ابھی آپ دیکھیے کہ جس دن سیز فائر کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے تو امریکنز نے بہت آسانی سے اسے کہہ دیا اٹ از نان بائنڈنگ, لیکن اس کے ساتھ ہی نان بائنڈنگ کہہ کے ان کو اپنی پولیٹیکل اور جو سپر پاور کی سپورٹ تھی وہ بھی دے دی, اور اس کے ساتھ 2 جہاز بھر کے یہ F-35 بھی بھیج دیے اور دنیا کے بڑے بڑے بامز بھی بھیج دیے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایک طرف تو وہ یہ شو کریں, دوسری طرف دے وانٹ ٹو اپیز دیئر پبلک اوپینین that we are not standing with them. اور یہ جو ابھی الیکشن ایئر بھی ہے, یہ الیکشن ایئر بھی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے یہ ہوا کہ نیو یارک میں مسٹر بائیڈن انڈر فنڈ ریزنگ کر رہے تھے, اور باہر آل وائٹ سارے گورے باہر ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے, ان کا فلیگ جلا رہے تھے اور حزب اللہ کا فلیگ لہرا رہے تھے. نو ایکسپیکٹریٹ, نو بلیک, نو ساؤتھ ایشین, نو عرب امیریکنس, آل ور وائٹ امیریکنس. اس کو اپیز کرنے کے لیے امریکہ یہ گول فالو کر رہا ہے. تو ایٹ اے ٹائم وہ 2 کانفلکٹنگ گولز پہ جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں دور بیٹھے ہوئے سمجھ سکتے ہیں تو باقی ساری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے. وہ ایپیٹائٹ بھی نہیں ہے امریکہ کی کہ وہ دوسری جنگ, ایپیٹائٹ سے زیادہ یہ کہ اس وقت یہ امریکن لمیٹیشن ہو گئی ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت جب پہلے بھی وہ یا اوور انگیجمنٹ تھی نا ان کی مڈل ایسٹ میں, افغانستان میں یا عراق میں, اور دیٹس وائی دے اگنورڈ دیئر کمٹمنٹ ان ساؤتھ چائنا سی, ان ایشیا پیسیفک. اب اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے آکس بنایا, لیکن آسٹریلیا اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ چائنا نے ان کو ریپروچمنٹ کر لی ہے, انہوں نے چائنا کے ساتھ اچھے کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں. لیکن اب تو سنا جاپان کو بھی اس میں ایک ایکسٹینڈڈ رول آکس پلس کے حوالے سے, اس لیے وہ جاپان کو ایکسٹینڈڈ رول دے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے جو دیکھا جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فلپینز اور جاپان نمبر 1 تھے, اس میں آسٹریلیا نہیں آیا, جبکہ آسٹریلیا پہلے اس میں انکلوڈڈ تھا. تو امریکنز کو یہ احساس ہے کہ پہلے انہوں نے جو یورپ کو اگنور کیا تو یہ ہو گیا جو یوکرین میں ہو رہا ہے, اور پھر جب وہ دیر میں پہنچے تو وہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, اور وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے رشین رسپانس کو. اب اس وقت وہ چائنا کے جو رسپانس کو اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے, دیٹس وائی وہ جاپان کو بیچ میں لے آئے کہ پیسے بھی وہ خرچ کریں گے اور ورک فورس بھی وہ دیں گے, اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی اور تائیوان اسٹریٹ کرائسس میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امریکنز اپنے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں, they want to wash their hands and leave this area, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کو ایز آؤٹ پوسٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو اسلحہ دیتے رہو, یہ لڑتا رہے, برا بھی یہ بنتا رہے, اور ہم جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ لابی بھی ہے, جوئش لابی, اسرائیلی لابی بھی ہے امریکہ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے اپنے کچھ بلاگ کا بھی ذکر کیا ایک, تو جو ایران کا کلیم ہے, کیونکہ دنیا نے تو کہہ دیا کہ جی جتنے بھی ڈرونز پہلے آئے اس کے بعد پھر کروز میزائلز اور اس کے پاس شارٹ رینج اور پھر میڈیم رینج میزائلز اٹیک کیا, اور اس پہ تقریباً ایران نے کوئی $30 ملین کا خرچ اس کا ہوا, جبکہ جتنے بھی انٹرسیپٹرز تھے چاہے وہ امریکہ کے ہوں, ایران کے اپنے ہوں, فرینچ ہوں, UK ہوں,
تقریباً $1.4 بلین تک کا یہ معاملہ ہوا ان کی جانب سے. تو فرق بڑا واضح ہے کہ ایران کو اس حوالے سے کامیابی تو ہو گئی، لیکن دنیا کا یہی کہنا ہے کہ جی کوئی چیز ہٹ نہیں کی، ایک شخص بھی نہیں مرا، تو ایران کو تو کیا کامیابی اس سے ملی. لیکن دوسری طرف اب ہم یہ بھی رپورٹس پڑھ رہے ہیں کہ چاہے کیونکہ ایران کے بنیادی طور پہ 3 ہی آبجیکٹیوز تھے. ایک تو یہ کہ جی جہاں سے یہ اس پہ اٹیک ہوا تھا 1 اپریل کو، ریمان اور نیوتم شاید جو ہیڈ انٹیلیجنس جو ان کی فیسلٹیز ہیں، اور پھر ایک جو ان کا ایئر فورس انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز ہے تل ابیب کے پاس. تو یہ 3 ٹارگٹ تھے جن کو ایران نے ہٹ کرنا تھا، اور بقول اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ تینوں ٹارگٹس بڑے کامیاب ہوئے ہیں. کیونکہ پہلے جو سارے انٹرسیپٹرز تھے انہوں نے ڈرون کو انٹرسیپٹ کیا، پھر کچھ کروز میزائلز کو، اور ان کو پھر موقع مل گیا ایران کو کہ پھر وہ شارٹ ٹو میڈیم رینج بیلسٹک میزائل سے ان تمام 3 فیسلٹیز کو تباہ کرے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ ایران نے اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش تو کر لیا ہے کہ جی وہ جو ایک تھا نا اسرائیل از انونسبل، کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، آئرن ڈوم ہے، ایرو 3 ہے، ڈیوڈ سلنگ ڈیفنس سسٹمز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ ایک جو متھ ہے وہ تو ختم ہو گئی. اب ایران کو کتنی، اب آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آج جس طرح اسرائیل نے کلیم کیا اور یو ایس نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ ڈرونز اور میزائلز ہوئے، لیکن ایران نے ان کو تباہ کر دیا، اور 4 گھنٹے کے بعد یہ ایئر اسپیس ایران نے اپنی کھول دی. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، معاملہ یہاں پہ سیٹل ہو گیا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا، اور پھر ہم پراکسی وار کی طرف آ رہے ہیں؟ سر آپ کے انالیسز میں اتنے سوالات ہیں، بہت سوالات آئے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل، وقت اتنا قلیل ہوتا ہے کہ ہمیں دریا کو کوزیں بند کرنا پڑتا ہے. آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے انالسٹ ہیں. اچھا میں کئی چیزیں اس میں کئی جہتیں بھی آتی ہیں. دیکھیں کچھ میڈیا، دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ڈائلما کیا ہے، پاکستانیوں کا ڈائلما کیا ہے. ہمیں ہمیشہ ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ ہم صرف ویسٹرن میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس دوسرا الٹرنیٹیو نہیں ہے. ابھی معافی چاہتا ہوں، پاکستان میں اس وقت RT بین ہے، انفارچونیٹلی جو رشین ٹی وی ہے وہ بین ہے. ہمیں نہ یوکرین، شاید پریس کی بین ہے، پریس ایران کا بھی میں نے تو دیکھا ابھی آ رہا ہے. اچھا یہ پرابلم ہے، یوکرین پہ ہمیں سچویشن سمجھ نہیں آ رہی، یا جو مڈل ایسٹ میں ایکچوئل سچویشن ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا پرابلم. تو ہم جو کچھ بھی ہمارے جو پاکستانی ویورز ہیں جو کچھ بھی لے رہے ہیں یا کچھ بائی کر رہے ہیں وہ صرف ویسٹرن میڈیا سے بائی کر رہے ہیں. اچھا چلیں آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں، امریکن بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 90% ڈرونز جو ہے وہ گرا دیے گئے. اچھا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس کو گرانے میں کس کس کا ہاتھ ہے. اب تو ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہے نا. تو کیا اسرائیل نے خود سے کچھ کیا؟ اگر اسرائیل کو خود سے کچھ کرنا پڑ جائے تو کتنا کچھ کرے. دوسرا آپ جو ڈفرنس بتایا 300 ملین ورسز 30 ملین ورسز 1.4 بلین ڈالرز، تو اس طرح ہیوج کاسٹ. اور ابھی جو بقول ایرانینز کے، ابھی تو ہم نے صرف چھوٹا سا تماشا کیا ہے. اگر ہم نے کچھ اور زیادہ صرف میسیجنگ کی، اگر کچھ اور زیادہ کر دیتے تو پھر اس کا کیا حل ہونا تھا. یہ تو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ایران ہیز شون اٹس پروگریس ان ٹیکنالوجی، ان ملٹری اسٹرینتھ اینڈ ریپلائنگ ٹیٹ فار ٹیٹ جی. اگر وہ یہ نہ کرتے تو ڈومیسٹک پبلک اوپینین کو سیٹسفائی کرنا سر بہت مشکل تھا. اور پھر دا ورڈنگ آف دی رہبر جو ان کا سپریم لیڈر ہے وہ پھر مطلب منیوٹ ہو جاتی کہ یہ آپ ہمیں اگر اس کا اٹیک کا کوئی جواب نہیں دیا تو ہم کیا کریں گے. اب آ جائیں آپ کی دوسرے سوال کی طرف کہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، آپ نے خود بتایا. اچھا کچھ میں نے خاص طور سے انڈین ٹی وی دیکھا ہے سر، اس میں یہ بار بار آ رہا ہے کہ دی امیریکنز بیک ٹو دی ایرانینز کہ کچھ چھوٹا موٹا پٹاخہ چلانے دیں تاکہ جو بیک ہوم، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ رائٹ ونگ جو پولیٹیکل فورسز ہیں اسرائیل میں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں، اتنی دا ڈے دس وار فنشز نیتنیاہو از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹیئنگ دیئر. اس پہ کتنے کرپشن کے چارجز ہیں، اس پہ پولیٹیکل چارجز ہیں، یہ وار کرائمز اس کے خلاف ہو جائیں گے چارج ہیں. اور سر وہ جو 100 سے زائد جو حماس نے ان کے کیپچر کیے ہوئے ہیں ان کے لوگ تو روزانہ اس کے آفس کے. سو پولیٹیکلی اینڈ ملیٹریلی Israel has lost the war in Gaza. ان کے پاس اس کا کوئی چوائس نہیں ہے but to retaliate outside their borders. But how long? دیکھیں even in Gaza for last 6 months they have not been able to wipe out the strength and the patience of the Gazans. یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
ہنیا کے 6 بچے مار دیے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا ہوا ہے. سو دس از ریزیلینس اگینسٹ اے فل فلو پاور. اسٹیٹ ٹیررزم بالکل یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں ایران اس وقت بھی اپنی پراکسیز کو یوز کر سکتا ہے. 3 وے پراکسی ہے لیکن ابھی اس نے کی نہیں ہے. ریڈ سی میں ہوتیز، حزب اللہ، حماس انسائڈ، اور ان کے اپنے بھی سلیپنگ سیلز ہیں جو وہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. ونس دے انلیش دس، پھر یہ کسی کو کنٹرول کرنے کے بس میں نہیں. بس ایک لاسٹ سینٹینس سر، امریکہ اس وقت وار کیوں نہیں چاہتا؟ ایک تو وہ الیکشنز ہو رہے ہیں سر، ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں جوش پاپولیشن سے زیادہ مسلم اینڈ عرب پاپولیشن ہے، یہ آپ خیال کیجیے. وہ بائیڈن کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. سیکنڈلی وہ آلریڈی انگلفڈ ہیں یوکرائن میں اور آلریڈی انگلفڈ ہیں ساؤتھ چائنا سی میں. وہ ایک تیسرا فرنٹ لامحالہ نہیں کھولنا چاہتے. اینڈ ایز پروفیسر سیز دے وانٹ اسرائیل ٹو play the dirty work and we would be trying to be cooling down the affair. Very ٹھیک. ناظرین واپس آتے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسرائیل نے اپنے لیے ایک اہداف رکھے تھے 7 اکتوبر کے بعد، وہ تو لگتا ہے کہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. لیکن اب کس طرح آگے حماس، غزہ وغیرہ میں کیا صورتحال ہوگی، اس پہ ذرا بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.